الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله. اب مثال کے طور پہ حکومت کے خزانوں کے فرق صاحب مالک نہیں ہے، لیکن آپ جا کے ان سے کہیں گے نا کہ میں غریب ہوں، حکومت کے خزانے سے میری نوکری لگا دی جائے، یہاں پر میری مدد کر دی جائے، کیونکہ یہ یہاں پر حاکم ہے، اور جو ادھر کا حاکم ہو وہ یہاں کے خزانوں سے دے گا. مصطفیٰ ساری خدائی کے حاکم ہیں، مصطفیٰ خدا کے خزانوں سے تقسیم کرتے ہیں. اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا میں جا رہا تھا تو یہ ہو گیا، میں آ رہا تھا تو یہ ہو گیا. نہیں نہیں، ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں. الحمدللہ بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اللہ نے مجھے زمین پہ تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں. اور مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دیگر حدیث کا بھی ذکر کر کے کہ خزانوں کی چابیاں حضور کے پاس ہیں، آسمان کے خزانوں کی چابیاں بھی حضور کے پاس ہیں، زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی حضور کے پاس ہیں، نعمت کی چابی بھی سارے بولو حضور کے پاس ہے. نعمت کی چابی میرے ساتھ ساتھ کہنا ہے، نعمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے. مزہ نہیں آ رہا؟ اگر چاہتے ہو میں آگے چلوں، اگر چاہتے ہو ہم رستے میں رکے نہیں، توڑ مدینہ پاک جائے، تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہو نعمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے. مزہ نہیں آ رہا؟ میرے ایک کی آواز آپ سے اونچی ہے. نعمت کی چابی اللہ قادری ساؤنڈ والوں کا بھی بھلا کرے. نعمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، رحمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، عطا کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، سخا کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، اولاد کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، رحمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، بخشش کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، دنیا کی چابی بھی حضور کے پاس ہے، جنت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے. کہاں حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ہر خزانے کی چابی دی. مولانا احمد رضا کہتے ہیں اب مسئلہ ہی حل ہو گیا. جس کے پاس چابی ہو تالا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. اب نعمت چاہیے نا، آ جاؤ دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے. رحمت چاہیے نا، آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے. اولاد چاہیے نا، آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے. جنت چاہیے نا، آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے. ان کے ہاتھ میں ہر کوئی جی ہے، ان کے جی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کوئی جی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کوئی جی ہے. اور مالک کل مالک کل مالک کل یہ ہے، مالک کل یہ ہے، مالک کل یہ ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، مالک کل کہلاتے ہیں. اب کسی کا دروازے پہ کیوں جائیں، اب کسی سے کیوں مانگیں، ہم دنیا کے آگے چولی کیوں پھیلائیں. جن کے ہاتھ میں ہر کوئی جی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کوئی جی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کوئی جی ہے. اور مالک کل مالک کل مالک کل کہلاتے ہیں. کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اور لاکھ بنائے کروڑوں دشمن
بلائیں اور کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں کون بچائے بچاتے یہ ہیں کون بچائے بچاتے یہ ہیں. سعید صاحب مبارک ہو. بڑا خوبصورت رنگ ہے اس محفل میں. محفل کی کیفیت بتا رہی ہے کہ جن کی محفل ہے ان کی نظر کرم برائے راست پڑ رہی. کسرے دنا تک کس کی رسائی آتے یہ جاتے یہ ہے جاتے یہ ہے رچاتے یہ ہیں شادی 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 رچاتے یہ ہیں شادی شادی رچاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے کہ خوش ہو خوش رے مجدان زازا سناتے یہ ہیں. میں بات کو ختم کروں. اللہ اکبر. یہیں پہ ختم کر دوں یا کچھ اور آگے جانا چاہتے ہیں؟ جو تو عشق مصطفیٰ کے مزید جام پینا چاہتا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھائے اور بتائے نعرہ رسالت. وہ پریشان ہے یہ ایمان اور اسلام ہے یا کیا؟ ذرا مجھے آپ کا ذوق دیکھنا ہے. ایک نوجوان بلکہ ایک کام کرو ایک بابا اٹھ کے نعرہ لگائے تاکہ جوان سوچے بابے کا یہ علم ہے تو ہمیں بھی عشق رسول دکھانا ہے. ایک بابا اٹھ کے نعرہ لگائے اور مجھے پتا چلے فیصلہ آباد والے زندہ نبی کے زندہ غلام ہیں. وہ کوئی تو لا کے تو دکھاؤ. فرخ صاحب کائنات میں کیا کوئی ایسا ہوگا پھر دیکھے جس کے نام پہ دنیا جان دینے کو تیار ہے؟ وہ کوئی لا کے تو دکھاؤ. فاطمہ کے بابا جیسا کسی کا باپ لا کے تو دکھاؤ. حسنین کے نانے جیسا کسی کا نانا لا کے تو دکھاؤ. آمنہ کے لال جیسا کسی کا لال لا کے تو دکھاؤ. ابو بکر کے پیر جیسا کسی کا پیر لا کے تو دکھاؤ. ابو طالب کے آقا جیسا کسی کا آقا لا کے تو دکھاؤ. اور رب کے حبیب جیسا کسی کا حبیب لا کے تو دکھاؤ. خدا کی قسم ساری دنیا دیکھنے کے بعد تم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. کس کس کا ایمان ہے ہاتھ کو اٹھا کے بتائیں ہمارے آقا جیسا اور کوئی نہیں ہے. ہاتھ کو اٹھائے عقیدے کا اظہار کرے جیسے میرے سرکار بیٹھ کے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں
پہ ناز، کسی کو شہرت پہ ناز، کسی کو اقتدار پہ ناز، کسی کو نسب پہ ناز، ہمیں ناز ہے جیسے میرے سرکار سرکار یہ دور سے کہتی ابھی تک شب معراج، دور سے شب معراج کہہ رہی ہے دیدار کی طاقت ہو تو پردہ ہو تو پردہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار سے میرے سرکار، جیسے میرے سرکار، سب دلیل لے کے آئے، یہ دلیل پل کے آئے، ایسے میرے سرکار، ہر نبی کے پیچھے اس کی امت کھڑی ہوتی ہے، میرا نبی امام بنے تو نبی مقتدی بنتے ہیں، ایسے میرے سرکار ہیں، ایسے میرے سرکار ہیں، ایسا کوئی ایسے میرے سرکار ہیں، ایسے میرے سرکار ہیں، ایسے اتنا تو کوئی دنیا والوں کو پکارے تو دنیا مان لیتی ہے، حضور دیکھتے تو ہوں گے صبح ہو یا شام ہو، اس نوکر کی زبان پہ یہی ہوتا ہے، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسے میرے سرکار اللہ کا ایسا ذکر کرو کہ مصطفیٰ خوش ہو جائے، اللہ میرے سرکار حلف دے کے کہتا ہوں جیسے میرے سرکار، مجھے اللہ کی قسم ہے جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا میں سوچتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معجزے کا تقاضا نہیں کیا، کلمہ پڑھ لیا بس کر دوں کیا، ایک معجزے کا تقاضا کیا بغیر کلمہ پڑھ لیا، 40 منٹ سے ٹائم ویسے بھی اوپر ہو گیا ہے، ایک معجزہ دیکھے بغیر کلمہ پڑھ لیا۔ اے علی پہلے تو دیکھا تھا پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اعلان نبوت کے بعد کچھ تو پوچھتے، ایک سوال کے بغیر کلمہ پڑھ لیا۔ اے عثمان غنی ذرا بتائیے تو صحیح کون سا معجزہ دیکھا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے؟ یہ تینوں جواب دیں گے، معجزہ بعد میں دیکھے، کلمہ تو یہ دیکھ کے پڑھا ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار خدا کی قسم جب میں یہ کہتا ہوں میرا دل بڑا ہوتا ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی،
اچھی بات ہے بزرگوں کی منقبتیں بھی پڑھنی چاہیے، پیروں کا ذکر بھی ہونا چاہیے، اولیاء کا ذکر ہونا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم عیدگاہ شریف کا یہ اعزاز ہے، کچھ اور نہیں کہا جاتا۔ عیدگاہ کا ایک ہی مزاج ہے، سب اکٹھے ہو بس یہی کہو، جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ بات ختم کرتا ہوں، ورنہ میرا تو دل کرتا ہے، مجھے مزہ ایسا آیا ہے، اگر مجھے 1 گھنٹہ بھی تقریر کا اور ملے تو میں یہی کہتا رہوں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسے میرے سرکار اللہ کے تو دکھاؤ، جیسے میرے سرکار نہیں ہے، اور شاید اس سر کی منصب بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن مجھے ایک وہ میا کہیں سنا تھا، وہ یاد آ گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں، سناؤں یا آگے چل پڑوں؟ باول موساڑا ایک سونے تسی لگ دے دجھے پھر تسی آقا، تسی آقا، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا ہے میرے آقا، تو تھلے وے تھلے، سارا جگ سونا ہے میرے آقا، تو تھلے وے تھلے۔ جس کو لگ رہا ہے نا وہ کہے، بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے لے، انج پیا لگدا ہے آقا محفل وچ آئے ہوئے لے، آقا محفل وچ آئے ہوئے لے، آقا محفل وچ آئے ہوئے لے۔ جہاں میرے شیخ نے شعر پڑھنے کو کہا، میں اپنی گفتگو کے مضمون کو وہاں لے کے جا رہا ہوں۔ حضور معجزہ بن کے آئے، پہلے معجزے لے کر آئے، حضور معجزہ بن کے آئے۔ حضور کا اعضائے جسم بھی معجزہ ہے بھائی، لیکن ادھر جانے کو وقت نہیں۔ اگر وقت ہوتا میں بتاتا حضور کا بال کیسے معجزہ ہے، حضور کی آنکھ کیسے معجزہ ہے، حضور کا لعاب کیسے معجزہ ہے، حضور کا ہاتھ کیسے معجزہ ہے، حضور کا پاؤں کیسے معجزہ ہے، حضور کا ناخن کیسے معجزہ ہے۔ ایک ایک چیز میں حدیثیں پیش کرتا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ عنوان یہی تھا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضور کا حسن و جمال بھی معجزہ ہے۔ پہلے انبیاء کے سامنے جب کوئی آیا نا، اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت ضرور پڑی کہ ذرا کوئی دلیل تو دو کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ حضور کا چہرہ اتنا سونا ہے، ہمارے آقا اتنے سونے ہیں، آمنہ کا لال اتنا پیارا ہے نا، اللہ نے حبیب کو اتنا سونا بنایا ہے۔ کس کس کو ناز ہے، ہمارے آقا اتنے سونے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد نا کسی کو یہ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ کہتا کہ دلیل دکھاؤ، پر ویسے ہی معجزہ دیکھنے کا شوق ہو، یہ سوال ہو تو اور بات ہے، ورنہ حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد اگلے کا دل کہہ اٹھتا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے پاس آیا مناظرہ کرنے کے لیے۔
کہا میں سوچ کے آیا تھا یوں سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، وہ سوال کروں گا. کہا میں جیسے ہی حضور کے پاس پہنچا نہ کوئی سوال ہوا نہ کوئی جواب ہوا. آیا مناظرہ کرنے تھا. کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا، اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا کہ حضور کو دیکھ کے میرے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. کہا میں بھول گیا میں مناظر بن کے آیا ہوں یا غلام بن کے آیا ہوں. ایک نظر دیکھنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذرا سوچو، آج ہم یہ سوچ کے اتنا مزہ لے رہے ہیں کہ حضور کتنے خوبصورت ہیں، بغیر دیکھے ہمیں یہ کہتے مزہ آ رہا ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جب صحابہ حضور کو دیکھتے ہوں گے، حضور کے چہرے پر صحابہ کی نظریں جمتی ہوں گی، کیا عالم ہوتا ہوگا. ایک دفعہ حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا سوچنا، عالم تصور میں وہاں پہنچ جاؤ. حضور مسند صدارت پہ بیٹھے ہیں، آگے صحابہ بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت حسان ہاتھ باندھ کے حاضر ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ احسن مل کلم ترکت عین آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. سوچو دربار رسالت ہے اور حسان کہہ رہے ہیں اجمل مل کلم تلی دل ساؤ. آپ جیسا حسین کوئی دیکھ بھی سکتا تھا، آپ جیسا حسین کسی ماہ نے جنا ہی نہیں. خلقتا مبرم من کل عیب، آپ کو خدا نے ہر عیب سے پاک تخلیق کیا. کا قد خلقتا کما تشاء، آپ کو خدا نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے. یہیں پہ اختتام کرنا چاہیے. وقت گزر گیا، وقت تمام ہوا پر مدح باقی ہے. تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے. ورق تمام ہوئے پر مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. کبھی فرصت سے سن لینا، طویل ہے داستاں میری. اللہ کریم ہمیں حضور کا وفادار رکھے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج میں خود نہیں بولا، مجھ سے کسی نے بلوایا ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ARY کے میرے ساتھی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ عنوان کہاں تھا اور یہ کہاں چلا گیا کہ جیسے میرے سر. میں نے آج ذہن میں تو یہ لایا تھا کہ حضور سر سے پیر تک معجزہ ہیں. حضور کے بالوں پر حدیثیں بیان کروں گا کہ حضور کے بال کیسے معجزہ ہیں. حضور کے لعاب پر حدیثیں بیان کروں گا کہ لعاب کیسے معجزہ ہے. حضور کے دندان پر حدیثیں بیان کروں گا کہ دندان کیسے معجزہ ہیں. حضور کے ہاتھ پر حدیثیں ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں بیان کروں گا کہ حضور کا ہاتھ کیسے معجزہ ہے. حضور کے پاؤں پر میں بیان کروں گا حضور کا پاؤں کیسے معجزہ ہے. حضور کے ناخون پر میں حدیثیں پڑھ کے آیا ہوں، وہ حدیثیں بیان کرنی تھی کہ ناخون کیسے معجزہ ہیں، پر پتہ ہی نہیں چلا. میں سمجھ رہا تھا ابھی شروع ہوا ہے، ٹائم دیکھا تو 1 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے. یقیناً احباب کو بھی اپنی مصروفیات ہے، محفل کو اختتام بھی کرنا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو کریں گے. اللہ ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے. مجھے تھکاوٹ بہت تھی، گزشتہ روز بھی پہلا خطاب قصور میں کیا، ہزاروں کا اجتماع تھا. اس کے بعد لاہور میں پہنچا، پھر یہاں پہنچا. لگاتار الحمدللہ سفر میں ہوں. اجتماعات میں طبیعت بھی تھکی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ آواز بھی کچھ تھکی ہوگی، لیکن آپ کا عشق رسول دیکھ کے میری ساری تھکاوٹ اتر گئی. ماشاءاللہ
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ کریم آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ چودھری سعید صاحب، حافظ نواز صاحب، فیصل آباد کے سب سنگیوں کو ماشاءاللہ اس محفل کے سجانے پر آپ کو، اس محفل میں آنے پر آپ کو مبارک ہو۔ ماشاءاللہ دل پہ بتا رہا ہے نا کہ حاضری ہو گئی ہے۔ بل گئی بات ان کا کرم ہو گیا، بل گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخلے تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پہ آقا کا نام آ گیا، بیٹھ بیٹھ میری حاضری ہو گئی، میرے لب پر آخر میں دعا کی جاتی ہے نا، وہ تو ہمارے شیخ کریں گے، لیکن آؤ ایک بار حضور کے آگے جھولی پھیلا لو۔ آپ کے در سے خالی نہ کوئی گیا، آپ کے در سے خالی، خدا کی قسم اگر میری زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت آیا نا، میں نے یہ کلام حضور کی بارگاہ میں تنہائی میں پڑھا، مشکل کہاں گئی مجھے پتا بھی نہیں چلا، بے یقینی کی فضا کہتی تھی کہ ہم ہیں غم ہیں، پر دل کو ڈھارس کوئی دیتا تھا نہیں، ہم ہیں ہم ہیں، آپ کے در سے خالی نہ کوئی گیا، آپ کے در سے خالی نہ کوئی گیا، جو بھی آیا اسے آپ کے در سے خالی نہ کوئی گیا، جو بھی آیا اس سے بھر کے بھیجا شاہ ہو حبیب عظیم پر بھی آقا نظر ہو حبیب عظیم پر بھی آقا نظر کرنا کے ہستی بکھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل سنور جائیں گے، بھیک دو یا دو جو خوشی آپ کی یا نبی، بھیک دو یا دو جو خوشی آپ کی، ہم نہیں وہ جو غیروں کے در جائیں گے، تاجدار حرم۔ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور لوگوں کو بتائیں اسلام اور حضور علیہ السلام کی سیرت انتہا پسندی نہیں بلکہ یہ تو محبتیں سکھاتی ہے، یہ تو پیار سکھاتی ہے۔ اپنوں کو آج ہم قبول نہیں کرتے، حضور علیہ السلام نے تو کبھی کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں دی تھی، آج ہم اپنوں کو تکلیف دیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے تو غیر مسلموں کو بھی تکلیف دینے سے روکا، آج ہم اپنوں کی عزت نہیں کرتے، حضور علیہ السلام رونق افروز ہیں۔ ایک یہودی کی میت گزر رہی ہے، حضور احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں تھا؟ میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں، میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، کوئی اگر غیر مسلم ہے تو اس کو تکلیف دینا اسلام کی خدمت نہیں، وہ اسلام سے غداری ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام کے نام پہ پریشان کرنا، تکلیف دینا، ان کو تنگ کرنا
یہ اسلام کی خدمت نہیں، یہ اسلام سے دشمنی ہے۔ اسلام کی خدمت یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھو، بہترین اخلاق سے پیش آؤ، اور ایک تو یہ ثابت کرو کہ اسلام تلوار سے نہیں، اسلام آقا کے اخلاق سے پھیلا ہے، اور محبت سے ان کو قریب لاؤ۔ محبت سے قریب لانا، یاد رکھنا جو فتح حضور کی مسکراہٹ سے ہوئی وہ فتح اور کوئی چیز نہیں کر سکی۔ رسول اللہ کے غلاموں، جہاں میلاد مصطفیٰ مناتے ہو وہاں پیغام مصطفیٰ کو اپنا لو، اپنے کردار درست کرو۔ اگر کردار اچھا نہ ہوا، اگر اخلاق اچھا نہ ہوا تو کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے بہت عبادت گزار ہے لیکن بد اخلاق ہے، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، اس کے لیے کوئی خیر ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے زیادہ فرائض تو ظاہر ہے ادا کرتی ہے، اس کے علاوہ زیادہ عبادات نہیں کر پاتی لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ پتہ چلا بد اخلاقی، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کا حق مارنا، زبان کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دینا، ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دینا، طاقت سے لوگوں کو تکلیف دینا، یہ اتنا بدترین گناہ ہے کہ یہ نیکیوں کو بھی ضائع کر ڈالتا ہے۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، حقوق اللہ کا بھی خیال کرو اور حقوق العباد کا بھی خیال کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ 22 اپریل کو ماشاءاللہ حضرت یہ ساؤنڈ والوں نے بھی بڑا خوبصورت ماشاءاللہ رنگ میں ساتھ دیا، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ 22 اپریل کو کس کس کو پتا ہے کیا ہے؟ اور کون کون میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی 22 اپریل عیدگاہ آنے کی نیت کر چکا ہے؟ میں پورے ملک میں جا رہا ہوں، پورے ملک میں جہاں میں جا رہا ہوں ہر شہر سے ہزاروں قافلے تیار ہیں 22 اپریل کو مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے عیدگاہ آنے کے لیے۔ آپ بھی تیار ہیں؟ 22 اپریل کو انشاءاللہ جو سن عیسوی کے اعتبار سے حضور کا یوم ولادت ہے، 22 اپریل عیدگاہ شریف میں حضور کی آمد کا جشن منایا جائے گا۔ اور خالی کہنے میں نہیں، الحمدللہ واقعتاً لاکھوں حضور کے غلام 22 اپریل کو عیدگاہ آتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں حضور کے غلاموں کا ایک سمندر ہوتا ہے جو اکٹھے ہوتے ہیں اور حضور کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں 22 اپریل کو عیدگاہ شریف تشریف لائیے۔ مغرب کے بعد محفل کا آغاز ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ وہ لاکھوں لوگوں کی جگہ بنتی ہے لیکن عصر تک وہ بالکل بھر جاتی ہے۔ عصر کے بعد رستوں پہ بھی اتنا رش ہو جاتا ہے کہ عیدگاہ شریف پہنچنا تو دور کی بات ہے، کئی کلومیٹر سے آگے آنا تھوڑی دیر بعد مشکل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ وہ رش ایسا نہیں ہوتا میدان میں، وہ رش کلومیٹرز میں پھیلا ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ بر وقت آئیے، عصر سے پہلے 22 اپریل کو عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو اندر آنے کا موقع مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ یا رسول اللہ